السلام علیکم. میں سلطانہ پروین مرواری کالج مرواری رانچی. آج میں ایم اے سیمیسٹر 4 کی کلاس لوں گی، جس میں ہم لوگوں کا ٹاپک ہے پریم چندر. پریم چندر کے بارے میں تو آپ لوگ سنے ہی ہوں گے. ادب کی دنیا میں منشی پریم چندر کا نام بہت ہی اہم ہے. اردو نثر اپنے ارتقاء کے نئے عہد میں داخل نہیں ہوتی اور فکشن کی وسیع و عریض دنیا اسے میسر نہیں آتی اگر پریم چندر نے اس زبان کو خون جگر سے سینچا نہیں ہوتا. منشی پریم چندر کی پیدائش 31 جولائی 1880 میں بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی. یہ جب 8 سال کے تھے تب والدہ کا انتقال ہو گیا. سوتیلی ماں کے سلوک نے ماں کی محرومیوں کا احساس دلایا. اس احساس نے آگے چل کر ان کی شخصیت اور فکر و فن دونوں کو متاثر کیا. والد کی تبادلے کی وجہ سے 1892 میں جب گورکھپور پہنچے تو وہاں ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا. گورکھپور کے قیام کے دوران انہوں نے نہ صرف انگریزی ناول پڑھے بلکہ داستانیں اور رسوا سرشار کے تقریباً تمام ناول پڑھ ڈالے اور فکشن کا تصور ان کے ذہن میں رچنے بسنے لگا. ابھی وہ 9ویں یا 10ویں جماعت میں تھے کہ ان کے سوتیلے نانا نے ان کے والد پر دباؤ ڈال کر بستی کی ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی، جس سے پریم چندر کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے. 1897 میں والد کے انتقال کے بعد پریم چندر پر سوتیلی ماں کے علاوہ 2 بھائیوں کی ذمہ داری آن پڑی. انہی دنوں پریم چندر کے تعلقات رسالہ زمانہ کے مدیر منشی دیا نارائن نگم سے ہوئے. ان کے رسالے میں ان کی ابتدائی مضامین اور تبصرے شائع ہوئے. 1905 میں ان کا تبادلہ کانپور میں ہوئی. یہاں نگم کے علاوہ درگا سہائے، سرر، پیارے لال ساگر جیسے لوگوں سے بھی دوستی ہوئی. پریم چندر سے قبل اردو افسانہ اور ناول کسی قدیم داستان سے بڑھا ہوا اگلا قدم تو تھا، لیکن عصری ضرورتوں اور بدلتے ہوئے لسانی اور سماجی ماحول کی بنیاد پر اردو قصہ گوئی کے یکسر ایک نیا ذائقہ ادا کرنے کا کام پریم چندر نے کیا. جاگیردارانہ دور میں نثر اور شاعری کا موضوع عوامی نہیں ہو سکتا تھا. زبان کا ڈھانچہ میر امن اور سر سید نے مل کر سادہ ضرور کیا تھا، لیکن ان لفظوں کے تن بدن میں خون پرانا تھا اور جاگیردارانہ سماج کا مزاج نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا. پریم چندر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے نثر کے مکمل نظام کو اپنی کوششوں سے بدل دینے میں کامیابی پائی. پریم چندر کی نثر عوامی ہے اور ان کے افسانے اور ناولوں میں ہندوستانی سماج کی عام چہرے موجود رہتے ہیں. تقریباً 300 سے زیادہ افسانے اور 15 ناولوں کی تخلیق کی، اور وہ بھی 56 برس کی مختصر عمر میں. یہ پریم چندر کا عظیم کارنامہ ہے. ان کے افسانے دنیا کی سب سے انمول رتن 1907 میں شائع ہوا. افسانے کی بناوٹ رومانی مزاج کی آئینہ داری کرتی ہے.
لیکن انجام کار میں وطن کی حفاظت میں جان گنوانے والے شہیدوں کے جسم سے نکلے ہوئے خون کے آخری قطرے کو جب دنیا کا سب سے انمول رتن کہا جاتا ہے تو یہ افسانے کی عوامی افق کا اشاریہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ان کی ابتدائی افسانوں سے 1905 کے قبل تک ان کی جو تحریریں سامنے آئی ان میں معصوم وطن دوستی، رومان کی طرف لطیف کیفیات اور کبھی کبھی جادوئی دنیا کی صرف بنیادی محرکات کی طرف سامنے آتی ہے۔ ہندوستان کی سماجی برائیوں اور تہذیب قدیم کے نام پر جو بات موجود ہے ان کے ذکر سے پریم چند نے اپنے افسانوں کو قوت عطا کی ہے۔ اس دوران کسانوں کے مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس زمانے کی ان کی مشہور کہانیاں ہیں بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا داروغہ، پنچایت، حج اکبر، کپتان صاحب۔ ہندوستان کی سیاست میں 1920 کے بعد کے زمانے کو گاندھیائی عہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں پریم چند نے سیاست اور سماج، وطن دوستی اور قومی تحریک کے مسائل پر زیادہ بالغ نظری کے ساتھ توجہ دی۔ ان کی بعض مشہور کہانیاں 1920-30 کے بیچ سامنے آئیں۔ ہار کی جیت، سوا سیر گیہوں، شطرنج کی کھلاڑی، منترا، پوس کی رات اور جیل جیسی کہانیاں اس دوران منظر عام پر آئیں۔ موضوعاتی سطح پر ان افسانوں میں ایک پختہ شعور جھلکتا ہے۔ پریم چند نے اپنے دور آخر میں حقیقت نگاری کے آرائش وادی تصور سے خود کو مقرر بھی علیحدہ کرتے ہوئے ایک نئے سچ کی طرف بڑھنا مقصود کیا۔ سیاسی مسئلوں میں دو بیل اور قاتل کی ماں ان کی پختگی کے لیے ستون ہیں۔ معاشرتی مسئلوں میں ٹھاکر کا کنواں اور بڑے بھائی صاحب سے ایک تبدیل شدہ پریم چند کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی سطح پر سماج میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کی اشارہ نئی بیوی، مل پدما اور دو بہنیں افسانے میں واضح ہے۔ عیدگاہ میں غربت اور اخلاص کے باوجود ایک ذمہ دار شہر کا تصور اپنی تمام معصومیت کے باوجود سامنے آتا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کا اشارہ ان کے شاہکار کفن میں موجود ہے جسے آخر زمانے کے ایک نئے پریم چند کا مظہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پریم چند نے حقیقت کا جامد تصور نہیں پیش کیا۔ فنی سطح پر بھی ان کے یہاں ہر روز نئی تبدیلیاں آتی رہیں۔ موضوع اور اسلوب دونوں بنیادوں پر انہوں نے اردو افسانے کی دنیا بدل دینے کی کوشش کی۔ اردو کا موجودہ افسانہ 100% پریم چند کی روایت کو پرورده ہے۔ 1929 میں انہیں حکومت کی طرف سے رائے صاحب کے خطاب سے نوازا گیا لیکن انہوں نے اس خطاب کو لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ ممبئی گئے جہاں ان کے ناول بازار حسن پر فلم بھی بنی جو ناکام رہی اور پریم چند مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ 10 اپریل 1936 کو انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کی اور مرکے کا خطبہ پیش کیا۔ لکھنؤ سے لاہور گئے، طبیعت خراب ہو گئی۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد بستر پر پڑ گئے اور 7 اکتوبر 1936 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی وجہ ہے
कि प्रेमचंद्र का नाम अदब की दुनिया में बहुत अहम है। उन्होंने जो भी अफसाने लिखे हमारे दिल को छू जाते हैं। उनके अफसानों का मुताला करने से हमारी रूह अंदर से उभर कर सामने आ जाती है। तो आज हम लोगों का टॉपिक था प्रेमचंद्र। आज हम ये टॉपिक आज ख़त्म हो गई। मैं अगले क्लास में दूसरा टॉपिक लेके इंशाल्लाह हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।